کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آج یہ یقین اور مضبوط کر لیں کہ یہ واقعی ٹھیک کہا گیا ہے۔ اگر تم بہت زیادہ محنت کرتے ہو مگر اس کے بعد بھی تم ناکام ہو جاتے ہو تو اس بات پر غور کرو کہ تم کام کیا کر رہے ہو جس میں اتنی محنت کے باوجود بھی ناکامی ملی ہے۔ یاد رکھو ہر کام کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھا اور برا۔ تمہیں ضرورت اس بات پر غور کرنے کی ہے کہ آپ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جس میں ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے۔ جس کام میں محنت زیادہ اور فائدہ کم اور نقصان ہو رہا ہو تو اس کام میں رزق لینے کا فائدہ نہیں اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انتظار کرو کیونکہ اللہ تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے۔ محنتی انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو چیز تمہیں نقصان دینے والی ہو تو تم سے محبت کرنے والا تمہیں نقصان نہیں دینے دے گا۔ ہمیشہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کریں۔ کام وہی کیا کریں جس کا رزلٹ معلوم ہو، تب اس سے کم محنت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج جو بھی مشکل آپ کو پریشان کر رہی ہے، کل کو وہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھولتی جائے گی۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں، ایسا نہ ہوتا ویسا ہو جاتا، ان سوالوں کی نوبت تب ہی آتی ہے جب رزلٹ جانے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہمیں کام شروع کرنے سے پہلے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بعد میں وہی ہمارے لیے برا ثابت ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں ناکام کر کے رکھ دیتا ہے۔ موقع پر چوکا مارنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ جو چوکا لالچ دیکھ کر مارا جائے وہ ہمیں اور زیادہ ڈبو دیتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بس سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کہ غلط راستہ کبھی نہ بنائیے گا۔ انڈیا کا داؤد ابراہیم جب ممبئی میں تھا تب اس کا ممبئی پر راج تھا، ہر ایک کے دل میں اس کا خوف تھا۔ اس کے دور دراز کے رشتہ دار بھی اس کا نام لے کر اچھے برے کام کروا لیا کرتے تھے۔ اس کے نام کا خوف اتنا تھا کہ جو بھی اپنا تعارف اس کے نام سے کرواتا اس کا کام فوراً ہو جاتا۔ بہت لوگ اس کے نام سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جب داؤد ابراہیم کی ساری پراپرٹی حکومت نے سیل کر دی اور اس کے سارے رشتہ داروں کو جیل میں پکڑ کے بند کر دیا، جو کل اس کے نام کا فائدہ اٹھا رہے تھے آج اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہیں اور بہت آسان بھی، وہی چیزیں ہمارے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ اس لیے کام دیکھ بھال کر کریں اور پروپر پلان کے ساتھ شروع کریں۔ اچھا کام اچھی نیت سے کریں، اگر تب بھی اس کام میں ناکامی کا سامنا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے تمہیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ جو تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا وہ تمہیں نہیں دیا گیا، اور تم دوبارہ اسی یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ تمہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے دو باتیں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا اپنی محنت سے صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ کام کرنے سے پہلے اس کا فائدہ نقصان ضرور دیکھ لیا کریں۔